السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے احسان فراموش کے 54 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر حمزہ آتا ہے تو فلک اسے کہتی ہے کہ دیکھا آپ کی ماما نے منع کر دیا نا۔ حمزہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی فنکشن کریں گے، تم فکر نہ کرو۔ نوال آتی ہے اور آ کر زکیہ کو کہتی ہے کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک بوکے آیا ہے۔ تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، تم رکھ دو، میں دیکھ لیتی ہوں۔ جب نوال وہ بوکے دیکھتی ہے تو اس میں انویٹیشن ہوتا ہے فلک اور حمزہ کی شادی کا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ تبھی اسے فلک کی کال آ جاتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کال کیوں کیا اور مجھے انویٹیشن کیوں بھیجا ہے؟ فلک کہتی ہے کہ کیا ہو گیا آپ ہی ظاہری بات ہے، میری ایک اکلوتی بہن ہے اور میرے مائکے کی طرف سے بھی تو آپ ہی ہے نا، آپ نے ضرور آنا ہے۔ میں اور حمزہ ایک بہت ہی بڑا فنکشن کر رہے ہیں۔ تبھی نوال کو اس کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہاں پر حمزہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو انوائٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی امی یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے اپنی مرضی کر ہی لی نا، حالانکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے نہیں رکھنا ہے ولیمہ، لیکن پھر بھی رکھ لیا، تو چلو کیا کہہ سکتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ آپ میری فیملی ہے، ظاہری بات ہے آپ نے تو لازمی آنا ہے نا، اور میں نے آپ سے جویلری لینی تھی جو آپ نے میری بیوی کے لیے رکھی ہوئی تھی، فنکشن پہ یہ پہن لے گی فلک۔ اس کی امی کہتی ہے کہ وہ میری بہو نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے تسلیم کرتی ہوں، نہ ہی میں کوئی جویلری وغیرہ دوں گی، وہ ایک احسان فراموش لڑکی ہے اور تم اس کی باتوں میں آ سکتے ہو، میں نہیں۔ یہاں پر جیسے ہی کمرے میں جاتا ہے حمزہ تو فلک کہتی میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ میرے لیے چیزوں کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ حمزہ کہتا ہے تم ٹینشن نہ لو، تم میرے ساتھ جاؤ، تمہیں میں اور جویلری دلوا دوں گا۔ یہاں پر فلک بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ حمزہ کے سارے گفٹس وغیرہ کلیکٹ کر لیتی ہے اور چلی جاتی ہے اس کے ولیمے پر۔ دوسری طرف فلک بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور حمزہ بھی سب کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں فلک اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی ماما اور بہن نہیں ہے، سب لوگ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اب اس بارے میں بات نہ کرو، فی الحال مجھے ٹینشن لینے کی یا دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نوال آ جاتی ہے اور وہ اس کے گفٹ اس کے منہ پہ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ ختم کر رہی ہوں، دیکھنا جس دن تمہیں اس کی اصلیت پتہ لگے گی نا تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ یہ سب کچھ اس نے پلان کیا تھا، اس دن کبیر کے گھر بھی اس نے ہی تمہیں بلایا اور یہ سب کچھ اس نے صرف تمہیں دولت شہرت اور تمہارے لیے یہ کیا ہے، اور تم اس کی باتوں میں کیسے آ سکتے ہو؟ جب حمزہ یہ باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور فلک بھی کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کروں گی، بلکہ آپ نے میری طلاق کروائی ہے، آپ کا کبیر کے ساتھ افیئر چل رہا تھا اور اب آپ میرے پہ الزام لگا رہی ہیں۔ یہاں پر نوال جیسے ہی گھر آ جاتی ہے تو وہ پہلے تو روتی ہے، پھر ریلیکس ہو جاتی ہے کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا کر لیا ہے، تم نے کیوں اسے بلایا تھا؟ تبھی وہ کہتی ہے میں نے تو فیملی سمجھ کے بلا لیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بلانا بھی تھا تو مجھے تو بتا دیتی نا، تم نے اسے بلا لیا، اب سب لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتی مجھے کیا پتا تھا، میں نے سوچا آئیں گی ولیمے پہ تو سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، اسی لیے صرف میں نے بلایا تھا، اب آپ میرے پہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ اتنی دیر میں وہاں پر صوفیہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس کی بہن بھی آ جاتی ہے، اس کی امی کہتی ہے کہ نوال آئی تھی اور اس نے ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ حمزہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، آپ بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں، اس نے ہمارے ساتھ کتنا غلط کیا، اور فلک کے ساتھ اس کی امی کہتی ہے کہ بالکل بھی غلط نہیں کیا، یہ یہی ڈیزرو کرتی تھی، یہ ایک احسان فراموش لڑکی ہے، اس نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے کیا کیا، اسی کا ہی گھر برباد کر دیا، دیکھنا جس دن تمہاری آنکھوں سے اس کی پٹی اترے گی نا تب تمہیں نظر آئے گا، اسے تو اپنی سگی بیٹی تک کا بھی احساس نہیں ہے۔ اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فلک پھر اس کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا، آنٹی پھر سے مجھے باتیں سنا گئی ہیں، حالانکہ میں اس کی ماں ہوں، مجھے اس کی بہت زیادہ فکر ہے۔ یہاں پر نوال بھی بہت زیادہ روتی ہے، اپنی امی کو سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور فلک کی بھی حرکتیں اسے یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پر توقیر عالیہ کو کہتا ہے کہ ہم اب یہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں، تم نے یہ بات بتا دی ہے نا کبیر کو، اور ساتھ ہی الہام کے بھی یہیں پر لے آنا۔ عالیہ کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی اس سے بات کی تھی لیکن وہ کبھی بھی اسے یہاں پر نہیں بھیجے گا، آخر وہ اس کی بیٹی ہے، میں نے اسے بہت فورس کیا تھا لیکن اس نے منع کر دیا۔ توقیر کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں مانے گا تو میں خود اسے منا لوں گا، لیکن الہام اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا وہ وہاں پر ہے۔ حمزہ یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے فلک کی وہی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ نوال کی باتیں یاد آتی ہیں کہ فلک نے تمہارے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا کہ اتنی دیر میں وہاں پر آتا ہے اس کا
پی اور آ کر بتاتا ہے کہ آپ کا میٹنگز وغیرہ اور آپ نے ملک سے باہر بھی جانا ہے، کتنی دیر میں اس کی پی بھی آتی ہے، وہ بھی بتاتی ہے کہ میٹنگ شروع ہو گئی اور سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ سارا ارینجمنٹ دیکھیں، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ یہاں پر کبیر بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نوال کو ایسے خوش دیکھ کر، وہ اسے کہتا ہے کہ اس کے لیے اتنی سب چیزیں کیوں لے آئی اور آپ ایسے ہی خوش رہا کریں۔ تبھی نوال کہتی ہے کہ یہ خالہ بھانجی کا معاملہ ہے، آپ اس بارے میں نہ ہی بات کریں، اور ویسے بھی میں اپنی خوشی کے لیے لے کر آئی ہوں اور میری خوشی کے لیے آپ نے جو کچھ کیا اس کے لیے تھینکس۔ یہاں پر جیسے ہی آتی ہے فریہ تو وہ نوال کو کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلک تمہارے ساتھ ایسا کرے گی۔ تبھی نوال کہتی ہے کہ چلو اس نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، ویسے بھی آج اگر ماما زندہ ہوتی اور وہ یہ سب کچھ دیکھتی تو بہت زیادہ انہیں دکھ ہوتا۔ فریہ کہتی میں تو پہلے ہی سلطانہ کو کہتی تھی کہ اسے سر پہ نہ چڑھاؤ، یہ ایک احسان فراموش لڑکی، لیکن اس نے میری نہیں مانی بلکہ آدھی جائیداد بھی اس کے نام کر دی۔ یہاں پر کبیر کام کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر نور آتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ کوئی بات ہے؟ تو نور کہتی ہے کہ ہاں، اب میں کل سے یہاں پر جاب پہ نہیں آ سکتی، میرے شوہر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اب ہم وہیں شفٹ ہو رہے ہیں، آپ پلیز کوئی اور نینی رکھ دیں، میں نے سارا شیڈیول وغیرہ بھی بنا لیا۔ کبیر یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔